چلا گیا اچھا ہو گیا، بڑا ستایا کرتا تھا، بڑا پریشان کیا کرتا تھا، ارے بڑے فتنے پھیلایا کرتا تھا، بڑے اختلاف کیا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا کرتا تھا۔ آپ اگر ایسا بول دیا، جبریل امین ہواؤں فضاؤں میں تیرتے ہوئے آ گئے اور اللہ کے رسول سے کہا وجبت وجبت لہم جنہ، اے اللہ کے رسول جس مرنے والے کے حق میں ان لوگوں گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے وجبت وجبت لہم جنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ایسا بن کے دکھائے معاشرے میں کہ ہمارا پڑوسی آنسو بہا دے میرے بھائی۔ یہ موت کا مرحلہ بڑا سنگین مرحلہ ہے میرے بھائی۔ ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا خیال ہوتا ہے، ارے ہر بار تو ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، کیا خبر تھی کہ رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہوگی، کیا خبر تھی کہ پڑوسی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے بھائی عیادت کے لیے تمام لوگ آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ مرنے والا مرتا ہے، ارے منہ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں تو نہیں بول پا رہا، ارے یہ کیسی کیفیت آ گئی، ارے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھتے، کبھی لگتا ہے چھت میرے اوپر گر پڑے گی، کبھی لگتا ہے کوئی آریوں سے مجھے چیر رہا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا ہے، ارے میں نے تو سوچا نہیں تھا یہ مرحلہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو بتا دیا تھا کھول کھول کے کہ یہ مرحلہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، جب روح نکلنے والے کی روح نکل رہی ہوں گی، وہ کہیں گا وکیل من راق، ہائے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہائے کوئی ڈاکٹر، ہائے کوئی طبیب جو اس مرحلے سے مجھے بچا لے۔ میرے بھائی وہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کی حیثیت اوقات یاد دلا رہا ہے اللہ۔ موت کے وقت جھاڑ پھونک کی کیا ضرورت تھی، راکھی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تیرے کو کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا، تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا، تیرا یہ ایمان بن گیا تھا، اللہ کے اوپر سے ایمان اٹھ کے تیرا اس راکھی پہ آ گیا تھا، تو یہ سوچتا تھا کہ یہ پڑھے گا پھونکے گا مجھے ٹھیک کر دے گا۔ آج اللہ اسی راکھی کو چیلنج کرتا ہے کوئی راکھی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو مجھے ٹھیک کر دے۔ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس راکھی کی بھی حیثیت یاد دلا رہا ہے۔ آج بلا لے اس راکھی کو جو دنیا میں تیری پریشانی کو دور کیا کرتا تھا۔ معزز سامعین، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے وہ یقیناً آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آج عالم اسلام تاریخ کے المناک اندوناک دور سے گزر رہا ہے۔ کیا یاران نقطہ پہ مفتی نہیں؟ ان مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ہر صاحب دل کا دل پارا پارا ہونے لگتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے، قوموں کی موت و حیات، قوموں کا اقبال اتبار، قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی ترقی اور تنزل کے جو اصولی مراتب ہے، اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی عزت تکریم کریں، اپنے بھائی کی عزت تکریم کریں۔ میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں آج یہاں عشاء کی نماز پڑھا اور ہمارے قاری صاحب کے پیچھے پڑھا تو ایسا لگ رہا تھا شیخ جو پڑھ رہے تھے، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو اتنا بہترین قرآن اور قاری ملے جو سننے کو آپ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آج بڑا دل خوش ہوا میرا، اتنا بہترین انداز میں شیخ نے قرآن پڑھا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بارک اللہ وزد فزد، اللہ شیخ محترم کو اور بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق دے۔ اور دو کنڈیشنوں میں منہ پہ تعریف کی جا سکتی ہے، بعض اوقات دو کنڈیشنوں میں تعریف منہ پہ کی جا سکتی ہے۔ کوئی بندہ اگر دیندار ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے یا اچھا کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے حوصلے کے لیے اور اس کو اس پہ قائم رکھنے کے لیے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ کریں۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں ایک ترتیب سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ترتیب کیا ہے کہ اپنے دل کا راز کسی نااہل کو نہیں دینا ہے۔ کبھی جو اپنے اندر کا راز ہوتا ہے دل کا، وہ کبھی کسی نااہل کو نہیں دینا، معاملے بگڑتے اس سے۔ آئیے اپن اس کو قرآن سے جانتے ہیں بہت شارٹ کٹ میں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا مستقبل کا نبی ہے، کہہ دیا سگے بھائیوں سے نہیں بتانا، کیوں؟ حسد کریں گے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی، دعا دینے والے کم لوگ ہیں اور حسد کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔
وقت کا نبی مستقبل کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم اپنی نعمتوں کو راز میں رکھیں، ہم اجاگر نہ کریں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو منع کیے تھے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور جب بات دیکھیے کہ حاسد کتنا حسد کرتا ہے، یہ بات کو بتایا گیا۔ اب آپ غور کریں، جب بھائیوں کو معلوم ہو جاتا ہے، سگے بھائی ہے، پتہ کیا چلا، جب آپ کوئی اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، کوئی ترقی پر پہنچتے ہیں، اگر کوئی حسد کرتا ہے تو سمجھ جانا اللہ کچھ اونچے مقام پر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اب اگر میرا کوئی اپنا مجھے تکلیف دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ کوئی اونچے مقام پر ہی پہنچانا چاہ رہا ہے مجھے۔ آپ دیکھیے، احسن القصص کہا گیا اس کو۔ اب آپ غور کریں، یوسف کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا ایسے سے ایسا ہے، باپ کو انہوں نے منا لیا، اس کے بعد لے کے چلے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں کہاں ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے، تحت الثری میں ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کنواں نیچے میں ہوتا ہے، کنویں کا اندھیرا، گہرائی کا اندھیرا، تمام چیزیں، تو یہ بظاہر تکلیف دکھ رہی ہے، شیخ تکلیف لگ رہی ہے یہ، یار یہ تکلیف میں پریشانی میں ڈال رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یوسف کے بھائیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ کنویں میں ڈالنا بادشاہ بننا ہے تو یوسف کو نکال کے خود کنویں میں گر جاتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا، کوئی ہم کو اگر تکلیف دے رہا ہے اسے دعا دے آپ، اللہ کچھ اونچے مقام پر پہنچانا چاہ رہا ہے ہمیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلی، اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایجوکیشن اور علم کتنا کام کا، ایک بتا دیں، یوسف کی خوبصورتی نے یوسف کو جیل میں پہنچا دیا، اس کے علم ایجوکیشن نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نکات بڑے اہم ہیں، یہ اگر اس پر غور و فکر تدبر کرے بڑے اہم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج معاشرے میں کیا حال ہے، یہ تمام چیزوں کو لے کے، حسد کو لے کے آدمی اس کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ حسد کی بنیاد پر۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے نہیں کرتا، میں اس کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ میری بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے جو معاملے چلتے، لیکن ایک مومن شر میں بھی خیر ڈھونڈتا ہے۔ اگر میرا بھائی نے مجھ کو کچھ غلط بولا ہے تو اس میں خیر ڈھونڈے گا، اجر تلاش کرے گا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نا؟ میں ایسی ڈسکس کے حساب سے، بیان تقریر کے حساب سے نہیں بول رہا ہوں، ایک ڈسکس کر رہے ہیں اپن لوگ۔ اب آپ کو دیکھیے کہ آپ پورے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 سورہ ویل سے شروع کیا ہے، 2 سورہ، بیچ میں کئی جگہ آئے، ابتدا جو ہوئی ہے 2 سورہ سے ہوئی ہے، ایک ویل لکل ہمزۃ لمزہ اور ایک سورہ مطففین، یہ 2 سورہ۔ تو سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اموال الناس کا ذکر کیا، یعنی لوگوں کے مالوں کا ذکر کیا ہے، اور ویل لکل ہمزہ میں اعراض الناس یعنی لوگوں کی عزت اور آبرو کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ یہ سورہ کو پڑھیں گے تو یہ ویلن سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور ویلن ایک مفسر بڑا اچھا تفسیرہ کرتے کہتے ہیں ہذہ کلمۃ الوعید، یہ جو کلمہ ہے وعید کا ہے۔ اب اس کا آپ ترجمہ کیا کریں گے وعید کا؟ کہ تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو زمین میں دھس جائے، تیرے اوپر آسمان سے کوئی چیز نازل ہو جائے، مطلب گویا کہ تو تباہ اور برباد ہو جائے۔ ایک عام ترجمہ وعید کا ہم یہ کریں گے۔ اب آپ غور کریں، کون ہے ایسا بدنصیب جس کے بارے میں اللہ ایسا کہتا ہے؟ کون ہے بھائی ایسا بدنصیب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے؟ کون ہے؟ ہومزہ اور لومزہ۔ ہومز اور لومز 2 صفت اس میں بتائی گئی ہے۔ دیکھیے صاحب، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، علماء اکرام بیٹھے ہیں یہاں، جس بلاغت اور جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں جو تاکید اور جو لفظ الفاظ رکھا ہے، اگر جو عربی کو جاننے والا ہے وہ اگر سمجھ جائے تو اس کے اوپر ہیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ رات بھر سوئے نہ۔ اللہ نے دوزخ کے بارے میں اس سورے میں جس انداز سے ڈرایا ہے کوئی دوسرے سورے میں نہیں ڈرایا، اتنا خطرناک دوسرے سورے میں نہیں ڈرایا اللہ نے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ویل لکل ہمزہ۔ اب دیکھیے شیخ، ویلن جو ہے مبتدا ہے، نکیرہ کے بعد بھی وہ مبتدا بن رہی ہے،
نکیرہ کے بعد بھی مبتدا بن رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنے مارنے والے چغل خور کے لیے خرابی ہے. قال ربیع بن انس الہمزۃ یحمز فی وجهہ واللمزہ من خلفہ. ہومز اور لومز الگ الگ ہے. ہومزہ اس کو کہتے ہیں، ایک شخص آیا اور کہنے لگا تیری حیثیت کیا ہے میرے سامنے، تیری اوقات کیا ہے، کس سے پوچھ کے تو نے اس طرح سے کیا، یہ ہومزہ ہے. اور لومزہ من خلفہ، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا، اور یہ مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کی ایک تفسیر ثنائی قرآن کے نام سے تفسیر آئی ہے ان کی، اس میں انہیں سورہ ہومزہ کی جو تفسیر میں ایک بات لکھی ہے امام بخاری کی. کتنے بڑے امام ہیں ہمارے امام بخاری، دنیا کا کون سا ایسا مسلک ہے جو امام بخاری کی کتاب پڑھ کے اس کو فضیلت کی ڈگری نہ ملے. آپ غور کریں وہ امام بخاری کے بارے میں انہوں نے لکھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے، کہ امام بخاری کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی، جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا کل قیامت کے دن، تو اللہ مجھ سے یہ سوال ہی نہیں پوچھے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو یا برائی کی ہو. اللہ اکبر، کیا امام ہے یار ہمارے. کہ یہ بات کہ وہ کل قیامت کے دن کوئی ہے ایسا آج اس روح زمین پر آج کے دور میں جو اس طرح سے بول سکے جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ میں نے کسی کی برائی کی ہے یا غیبت کی ہے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا، جو غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے علم، حدیث، قرآن سب نکال دیتا ہے، اس کو حفظ نہیں ہوتا. ایک بات یہ بھی پتہ چلی، تبھی تو حافظہ دیکھیے امام بخاری کا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہومز اور لومز، اب آپ دیکھیے کہ یہ ہومزہ اور لومزہ جو ہے کہ سامنے آ کر اس کی عزت کو پامال کرے، پیٹھ پیچھے آ کر اس کی عزت کو پامال کرے. ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں ان من ارب الربا، ربا کہتے ہیں سود کو، اور ارب الربا مطلب سود کو کا سب سے بڑا سود. ارب الربا، اور سود کی 73 قسمیں بتائی گئی ہے. سب سے چھوٹی قسم ایک لقمہ کھانا اپنی سگی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر، ایک لقمہ، اور جس کو حدیث میں بتایا گیا ارب الربا، سودوں کا سب سے بڑا سود. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ آج ہماری محفل، ہماری مجلس سے غیبت اور چغلی کو نکال دو، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہ بچے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اور یہاں ارب الربا بتایا جا رہا ہے، یعنی سود کا سب سے بڑا گناہ وہ ہے کسی مسلمان کی بات اس وجہ سے نکالنا کہ اس کی عزت میں فرق پڑے، یہ ارب الربا ہے، سود کا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر میرے بھائی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائی. آج اس سے کوئی نہیں بچا الا ماشاء اللہ، کوئی بچاؤ بچاؤ. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. شیطان ایسے چور راستے لاتا ہے جو تمہارے اعمال کو برباد کرتے ہو. اب آپ غور کریں کہ اس میں ارب الربا کہا گیا، اور اس کے بعد اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایک بات سنیے، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ مال جمع کر کے گن گن کر خرچ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے. دیکھیے یہ تعجب کے لیے کہا جا رہا ہے. علم البدی کا ایک قاعدہ ہے یہاں پر جو ہے، مطلب علم البدی کا ایک قاعدے میں کہ تعریف کی جگہ مذاق کر دینا، مذاق کی جگہ تعریف کر دینا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کی وجہ ہوگا. وہی سوچتا ہے. کیوں ایسا سوچ رہا ہے؟ مال ہوگا تو اچھا تندرست کچھ بھی کھا سکتا ہوں، بیمار نہیں ہو سکتا ہوں، اگر بیمار ہو گیا کوئی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھا سکتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں، مطلب گویا کہ وہ مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا بڑے تاکیدی جملے میں، کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ، نبض کہتے ہیں کوئی چیز کو حقارت سے پھینک دینا. ایک ہوتا ہے ڈالنا، ایک ہوتا ہے یہ پانی کو ڈال رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے پھینکنا. تو لَيُنبَذَنَّ نبض کا استعمال کیا اللہ نے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تم کو حطمہ میں ڈالیں گے نہیں، پھینک دیں گے. اس طرح سے کہہ رہا اللہ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
یہ بول دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی. لیم بدن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اللہ اکبر. یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ یہ بات بول دیا تھا کہ ہم تم کو حطمہ میں پھینک دیں گے، تو وما ادراک ما الحطمہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ بتا کر اللہ کوئی بولتا ہے نا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو جانتا ہے، مطلب کچھ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے. اللہ اکبر. نار اللہ. پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر جائے، کہیں بھی اللہ نے نار کو اپنی طرف مضاف نہیں کیا، یعنی اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ یہ اللہ کی آگ ہے. لیکن ہومز اور لومز جو سامنے عزت کو پامال کرتا ہے، پیٹ پیچھے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نفذ لا کے پھینک رہا ہے ہوتا میں، پھر کہہ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، پھر کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دھڑکائی ہوئی آگ ہے. اس سے بات کیا پتہ چلی کہ اللہ نے اپنی طرف مضاف اس لیے کیا، اگر یہ آگ دنیا کی آگ ہوتی تو آپ تھوڑا بہت کنٹرول حاصل کر لیتے. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ نے دھڑکائی ہے. دنیا کی آگ پہ تم کنٹرول حاصل کر لیتے ہو، لیکن یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، تم کیسے کنٹرول حاصل کر لو گے؟ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے. کس وجہ سے؟ ہومز اور لومز، سامنے برائی کرنا اور پیچھے کرنا. اس کے بعد یہی نہیں کہا اللہ نے، آگے سنیے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ پر انداز دیکھیے اللہ کا، افئدہ کہا اللہ نے. گویا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو جس سے تم کر رہے ہو اس کے دل بیکار، مطلب اس کے دل میں اس کے لیے بیکار باتیں آتی، مطلب دل خراب ہوتا ہے جس کی آپ برائی کر رہے ہو جس سے. اور جو سن لے کہ میری برائی فلانے نے کیا ہے، اس کا بھی دل دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا یہاں، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں تک کے پہنچے گی. اور دنیا کی آگ جب کسی کو لگتی ہے تو وہ دل میں جانے سے پہلے ہی آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. ارے یہ کیسی آگ ہوں گی جو دل تک کے جائیں گی، اور کتنی تکلیف ہوں گی. اللہ اکبر. کتنی خطرناک آگ ہوگی یہ جو دلوں تک کے جائیں گی. اور یہ دلوں تک کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ تو دنیا میں لوگوں کے دل کی آزاری کیا کرتا تھا، لوگوں کی دل سکنی کیا کرتا تھا، ان کے دل سے کھلواڑ کیا کرتا تھا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر التی تطلع علی الافئدہ کہا. آپ غور کر رہے ہیں؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دل تک کی جائے گا. انہا علیہم موصدہ. آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو کار میں بند کر دیا جائے اور بند کرنے کے بعد اس سے آگ لگا دی جائے اور دروازے کھلے نہ، تو آدمی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا بے چینی ہوگی. وہ بے چینی سے کہیں ادھر جائے، سیٹ کی طرف جائے، وہ اسٹیئرنگ کی طرف جائے، کبھی پیچھے جائے، اور وہی آدمی کو ڈرائیور سیٹ میں باندھ دیا جائے اور آگ لگا دی جائے تو کیا کیفیت ہوگی. یہ انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، یہ انداز اختیار کیا صرف کس کے لیے؟ آپ غور کریں ایک مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کتنی تکریم والی ہے. آپ غور کریں، اللہ کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرے اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کے ساتھ اگر آپ نے کوئی معاملہ کی ہے، جب سے اس سے معافی تلافی نہ کر لے. آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں. یہ حدیث میں سے آپ کچھ لے کے جائے یا نہ جائے، یہ والی حدیث میں کچھ تو لے کے جائے. آپ معافی کا بتا رہا ہوں. ایک بندہ اللہ کے حق میں اگر کوئی غلطی کرے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے حق میں اگر تم نے دل آزاری کی ہے، دل سکنی کی ہے، ناصر الدین البانی کی ایک کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس میں ایک باب ہے صلہ رحمی کا. صلہ رحمی کے باب میں وہ 10ویں نمبر پہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حدیث بہت لمبی ہے، ایک نقطہ بتانا، مختصر سی وہ حدیث پیش کرتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ربیعہ اسلمی کو ایک زمین کھیتی کے لیے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کھیتی کے لیے دی اور دونوں کہا کہ دونوں رکھ لیجئے، اس کو دونوں کھیتی کیجئے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے ابو بکر تم جنتی، جس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. یہ تمام چیزیں تمہید کے طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں رہے. ابو بکر کچھ نہ بھی کرے، رسول نے کہہ دیا جنتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمان کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے. اس کے بعد
کیفیت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد کیفیت کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اسلم ربیہ یہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک شجر کو لے کے، اس پیڑ کو لے کے ابو بکر صدیق اور میرے اندر اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اتنا ہو گیا کہ ابو بکر صدیق نے، ناصر الدین البانی لکھتے ہیں، ابو بکر صدیق نے میری اتنی دل آزاری کی، دل سکنی کی کہ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب میرے قبیلے والوں کو یہ بات خبر لگی کہ مجھے ابو بکر صدیق نے ایسا الٹا سیدھا کہہ دیا ہے، تو میری حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ چلو اب جا کے ابو بکر سے بات کرتے کہ آپ کو کیسے کہا۔ تو میں نے کہا اے قبیلے والوں خبردار، قبل اس کے کہ ابو بکر صدیق کو یہ بات معلوم ہو یہاں سے تم چلے جاؤ، اور تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ۔ میرے بھائی اسلاف کے ماننے والے ہیں، اگر آج میری کسی سے تو میں ہو جائے ہم حمایتی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قبیلے والوں خبردار یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات ابو بکر صدیق کو پتہ چلے اور ہماری اور اختلاف بڑھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہے۔ جب مومن بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ احساس ڈالتا ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ بندوں کو احساس ڈالتا ہے، اور جب وہ احساس جاگتا ہے تو چادر اوڑے ہوئے ابو بکر صدیق چادر اوڑے ہوئے ہیں اور دوڑ پڑے، کیا معافی مانگ رہے ہیں کہ کیا سوچ تھی، کہیں معافی کے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں، کہیں معافی کے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی آج ہم نے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی، کتنے لوگوں کی دل سکنی کی، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے جو اعمال آپ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں جو گرمیوں میں آپ روزے رکھیں گے کل جنت میں آپ کو لے کے جائے، جو قیام اللیل کرو گے، جو نماز پڑھو گے، جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں آپ کرو گے، آپ کو کب جنت میں لے کے جائیں گی، کب دوزخ سے بچائیں گی؟ اس کے لیے شرط بتا دی گئی ہے، قرآن و حدیث میں شرط بتا دی گئی ہے۔ میرے بھائی آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے جانتے ہیں آپ؟ عمر فاروق جانتے ہیں؟ یہ کیسے جلیل القدر صحابہ ہے، اور ان کے بارے میں جنت بالکل واجب ہے۔ کسی کا اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ان کو جنتی نہ سمجھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اے کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ ارے اللہ اکبر، ہمارے اور تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا نہیں ہے کہ ہم جنتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائی ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے میرے بھائی کہ ہم نے جو ہے صرف نماز بھر میں سنت کو اپنا لیا ہے، دوسرے کاموں میں سنت کو نہ اپنائے تو کیا اللہ ہماری عبادت قبول کر لے گا؟ میرے بھائی ہم کو سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے ہم سے وہ نہ ہو۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتایا۔ میرے حال ابو بکر صدیق نے معافی تلافی کر لی، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ حدیث لمبی ہے، نقطہ بھر بتانا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو بات کہنا ہے وہ بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ معاشرے میں تین قسم کے گروہ ہوتے ہیں، تین قسم کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ فریق ہوتا ہے جس سے کسی کا اختلاف ہوتا ہے، تو یہ دو فریق ہو گئے، اختلاف والے دو فریق ہو گئے، اور ایک فریق وہ ہو گیا نہ اس سے اس کا اختلاف ہے نہ اس سے اس کا اختلاف ہے، نہ اس سے کوئی معاملہ ہے نہ اس سے کوئی معاملہ ہے۔ ایسا عموماً ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس طرح سے جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو آدمی یہ دونوں ایک دوسرے سے انبن نہ بولے ہیں، یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن، تو تیسرا جو فریق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا کرنا اس سے، وہ کہتا ہے مجھ سے کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ ایسے بندے کو حکم دیتا ہے سورہ حجرات میں، کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بھائی بھائی کو کیوں کہا اللہ نے؟ بنیادی طور پر اس دنیا میں تین رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خون کی اور خاندان کی بنیاد پر رشتہ، ایک ہوتا ہے انسانیت کی بنیاد پر رشتہ، اور ایک ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اللہ سے تعلقات کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک جو تکریم والا، عزت والا اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، مومن سے مومن کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ جب بھائی بھائی ہے، پورے کو بھائی بھائی بنا دیا تو کرنا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان بھائیوں کے درمیان جو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا نہ بول ہے یا اختلاف ہے کسی بھی قسم کا،
تو کیا کرنا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، ان بھائیوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ یہ اللہ نے کہا کس کو؟ تیسرے فریق کو، فاصلحوا بین اخویکم۔ اور کیا کہا؟ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیداً کیا کہتا ہے؟ واتقوا اللہ، دیکھو اس مسئلے میں اللہ سے ڈر جاؤ، خوف کھا جاؤ، یہ مت سمجھو کہ یہ دونوں کا مسئلہ ہے، وہاں سے چھوڑ کر مت جاؤ۔ کیا کہا؟ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور جب تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کیا کرے گا؟ لعلکم ترحمون، اور جو لام ہے وہ تاکید کے لعلکم ترحمون، پھر اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو رحم کیا معاملہ کہاں بتایا اللہ نے؟ دو بھائیوں کو ملوانا تب رحم ہوگا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا اگر ہم دو بھائیوں کو لڑتا ہوا دیکھیں اور پیٹرول ڈال کے ماچس لگانے کا کام کرے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا جانتے ہو؟ یہ کتنا بڑا، اللہ ایسے شخص کے اوپر سے اپنے رحم کو اٹھا لے گا۔ اور جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کا رحم اٹھ جائے وہاں پر پھر عذاب کے کوڑے نہیں تو کون برسیں گے؟ آج دیکھ لیے مسلمانوں کے 52-53 ملک ہے، لیکن مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ جب جس کا جی چاہتا ہے ہمیں جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم نے ہمارے بھائی کی عزت نہیں کی، ہمارے مومن بھائی کی عزت نہیں کی، دوسرے ہماری عزت کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے دوسرے عزت؟ آپ غور کریں میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام، چند حدیثیں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے اور فیقول کہہ رہے ما اطیبکی و اطیب ریحکی ما اعظمکی و اعظم حرمتی والذی نفسی بیدی محمد، اللہ اکبر۔ ارے نبی کوئی بنا قسم کھا کے کوئی بات کہے تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہے، اور نبی جس بات کے لیے قسم کھا لے وہ بات کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کتنی اہم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر کے، اے خانہ کعبہ تیری عظمت بڑی بلند اللہ نے بنائی ہے، تیری حرمت بے انتہا بلند، تو بڑا پاک ہے، لیکن سن خانہ کعبہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیری حرمت سے، تیری عظمت سے بڑی ایک مومن کی عظمت ہے۔ آج ایک مسلمان ادھر رخ کر کے استنجا کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ غور کر رہے، اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی عظمت، اس کی حرمت سے بڑی ایک مومن کی حرمت ہے، اور ہم یہ حرمت کہاں؟ کہیں بھی محفل میں، چائے کی دکانوں میں، یا کہیں بھی یہ اس کا تذکرہ جب تک کہ نہ کر لیں ہماری مجلسیں کامیاب نہیں ہیں۔ اب آپ غور کریں میرے بھائی کہ جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی ہے۔ دوسری بات، بہت ساری حدیثیں ملتی ہے، بات مختصر سی کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مومن کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ کوئی عام آدمی ہے، کوئی عام انسان ہے، صحابہ اکرام کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان کے بیچ میں بھی کچھ اختلاف تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے جس چیز کو لے کے اختلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں مومن کے سامنے، کوئی وقت نہیں ہے ایک مومن کے سامنے، وہ عزت اور احترام اتنا ہی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ آج ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں اور سمجھیں میرے بھائی، تو ایک مومن کا مقام مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو سعید خدری روایت کرتے، کہتے ما من مومن یعزی اخاہ بمصیبتہ قص اللہ سبحانہ وتعالی کرامت یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو مومن کا مقام اور مرتبہ کے لیے جو حدیث بتائی گئی ہے، کیا مقام مرتبہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے کوئی وہ عام انسان ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سارے انبیاء کی جماعت خوف میں ہوں گی، فرشتے بھی سب بندی لگا کر کھڑے ہوں گے، کتنے خوف میں ہوں گے۔ ارے یہ تو معصوم فرشتے ہیں، وہ سب بندی لگا کر کھڑے ہیں، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ ایسے وقت میں تمام لوگ بنا کپڑے کے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو عزت کا لباس پہنائے گا جس نے کسی مسلمان کی تکلیف میں اس کو تسلی دی ہوں گی، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل عزت کا لباس پہنائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج ہم کسی کی پریشانی کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں؟ غور کرے میرے بھائی، یہ حقوق کتنے اہم ہیں کہ آج ہم کسی کے پریشانی مسلمان کی بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں۔ مختلف حدیث میں ایک حدیث اور آپ کو سامنے رکھ کر
اور اس کے بعد کچھ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ غور سنیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اعمالی احب الی اللہ. کیا صحابہ تھے، اللہ اکبر. ہماری کبھی سوچ ہوئی، فکر ہوئی، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سارے اعمالوں سے بڑھ کر بہتر، سب سے پسندیدہ اعمال کون سا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہمارے مسجد کے امام سے کہ امام صاحب اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ یہ صحابہ کیسے تھے؟ یہ روح زمین میں کیسی شخصیت آئی تھی آپ جانتے ہیں؟ ان کی نظر میں جنت کے علاوہ کوئی قیمت نہیں تھی. اللہ کو راضی کرنے کا ہی کام ہوا کرتا تھا کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے. یہ اللہ کو سمجھتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے. یہ لوگ پوچھتے ایو اعمالی احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، تو داخل کر کسی مسلمان کے اندر خوشی، اللہ کے نزدیک یہ سارے اعمالوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث جب پڑھو، الگ الگ محدث نے الگ الگ اس کو الفاظ سے روایت کیا ہے. اب آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمالوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کی مطلب دل میں خوشی پیدا کرنا بہتر بول رہے ہیں. اور ہمارا کیا عمل ہوتا ہے کہ ہم اس کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں یا اس کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں یا اس کے لیے تکلیف والا معاملہ کرتے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائی، یہ مواخات جو اللہ کے رسول کرایا ہے، صحابہ میں، مہاجر میں، انصار میں مواخات کرایا اللہ کے رسول نے، فلانا فلانے کا بھائی، اس کا اس کا بھائی. آپ جانتے ہو کس طرح سے عبد الرحمن بن عوف آپ نے سنا ہے، وہ جب آئے ہجرت کر کے آدھی زمین، حتیٰ کہ نکاح کا ساری چیزیں معلوم ہے ہم کو. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنا محاسبہ کریں اور روزانہ ڈیلی یہ سوچے کہ میں نے آج جنت میں داخلے کے لیے کون سا عمل کیا ہے، جنت میں داخلے کے لیے ایک ایسا کون سا عمل کیا جو جنت میرے سے قریب ہو گئی. ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے. میں دل کی گہرائی سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی مسلمان کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں، حرم مدنی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. اللہ اکبر. اعتکاف کب ہوتا ہے؟ رمضان المبارک میں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے اور جس میں اعتکاف جیسی عبادت ہے اور ایک وقت کی نماز کا 1000 ثواب ہے. یہ تمام چیزیں نہ کر کے کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں. آج ہم کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں یا اس کی ضرورت کو بڑھاتے ہیں؟ ہم ہمارا محاسبہ کریں میرے بھائی کہ ہم کو جو شریعت ملی ہے یہ کتنی پیاری شریعت ملی ہے، کتنا پیارا دین ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارا بھائی ہم سے ہی کٹ رہا ہے تو دوسروں کو جوڑنے کی بات کیا کرے میرے بھائی. بچہ ایک آیت کریمہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ترقی، کامیابی، مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ تاریخ انسانیت جب سے بنی ہے تب سے لے کے آج تک اس کائنات میں اول نمبر پر اگر کسی نے کامیابی حاصل کی ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ یہودی ہونے کے بعد وہ اعتراف کرتا ہے، لیکن کامیابی کیوں ملی؟ اب آپ دیکھو، یہ چیز سمجھو. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کا جمع غفیر موجود. سیرت نگار لکھتے ہیں 5.5 لاکھ لوگ، 5.5 لاکھ لوگ. حجاز کے علاقوں میں وہ تعداد الگ ہے، اور جو جھنڈ کے جھنڈ اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے وہ تعداد الگ ہے. اور وہ تعداد الگ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے کو پایا، کلمہ پڑھا، لیکن رسول سے ملاقات نہیں کی دوری کی وجہ سے، یعنی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچے. وہ تعداد الگ ہے. گویا کہ اتنے کم وقت میں اتنے لوگوں کو، اتنی کم فیسلٹیز کے ساتھ اتنے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لینا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق ہے اور کسی سے نہیں ہے. لیکن یہ کامیابی ملی کیوں؟ کس صفت کی وجہ سے ملی ہے؟ مائیکل ہارٹ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں بتایا 159 کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر رحم کیا، اس وجہ سے آپ کے دل کو نرم بنایا، آپ کے مزاج میں نرمی ہے، آپ کی گفتار میں نرمی ہے، آپ کی کردار میں نرمی ہے،
اس وجہ سے یہ صحابہ اکرام کا جم غفیر جو تمہارے ارد گرد رہتا ہے، جو تمہارے وضو کے پانی کے لیے لینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، جو تمہارے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نرم مزاج ہو۔ اور لنفضوا من حولک، اگر تم سخت ہوتے تو یہ تم سے چھاٹ جاتا، بھاگ جاتا۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اس کو ایسے نکال دیتے ہیں گویا کہ ہمارا سر کا بال ٹوٹا وہ کہیں جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس طرح سے نکال دیتے ہیں، لیکن رسول کو اللہ تعلیم دے رہا ہے۔ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ فاعفو عنہم، ان کو معاف کرو، ان کو معاف کرو۔ فاعفو عنہم، ایسے غریب غربا جن کی سماج میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مقام دے رہا ہے، نبی کو حکم دیتا ہے فاعفو عنہم، ان کو معاف کرو، اور واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ ٹھیک ہے ان سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ استغفار کرو۔ واستغفر لہم وشاورہم، اور ان سے مشورہ بھی لو۔ انہیں کوئی غلطی میں اس طرح سے کٹ نہ کر دو کہ وہ تم سے بھاگ جائے، چھٹ جائے۔ آپ کو ان کے لیے معاف کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، مشورہ لینا ہے۔ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ باتیں بہت کر سکتا تھا میرے بھائی، آپ لوگ بھی بیزار ہو گئے ہوں گے میری بات سن کے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارہلا جو بات کہی گئی ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ خطاکار ہیں، اللہ سب کچھ ہے تیرے بندے ہیں تو غفار ستار رحمان ہے اللہ۔ یا اللہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہے اللہ، تو ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ یا اللہ میں آپ سے ایک دل کی گہرائی سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے۔ میری تقریر آج کل لوگ بولتے ہیں بہت اچھا بولے، بہت علمی باتیں ہوئی، یہ سب چھوڑ دیجئے۔ عمل کیا ہے؟ اصل یہ چیز ہے، آپ نے اس تقریر سے کیا چیز لیا آپ کی زندگی میں، تب میں کامیاب ہوں۔ آپ میری تعریف کر دو کہ بہت اچھا بولا ہے، یہ کوئی فائدے کا نہیں، یہ میرے لیے بوالے جان ہے۔ آپ اس میں عمل کریں گے، یہ سب سے بہتر ہے۔ قبل اس کے میرے بھائی کہ موت آئے، قبل اس کے کہ اللہ روٹھے ہوئے رب کو منا لے اور اس اللہ کو راضی کر لے، میرے بھائی موت کا مرحلہ بڑا سنگین ہے۔ میرے بھائی اگر ہم اپنے بھائی کے لیے بہتر رہیں گے، تمام لوگوں کے لیے بہتر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل تھے، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اس سے اخلاق بڑے اچھے تھے، بڑا اچھا کردار تھا، ارے بڑا اچھا بولا کرتا تھا، ارے لوگوں کے دکھ درد میں کام آیا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے گھر والے ہم سے تنگ نہ ہو، ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہم سے تنگ نہ ہو، تبھی تو وہ ہماری تعریف کرے گا، نہیں تو کیا کہیں گا؟ چلا گیا اچھا ہو گیا، بڑا ستایا کرتا تھا، بڑا پریشان کیا کرتا تھا، ارے بڑے فتنے پھیلایا کرتا تھا، بڑے اختلاف کیا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا کرتا تھا۔ آپ اگر ایسا بول دیا، جبریل امین ہواؤں فضاؤں میں تیرتے ہوئے آ گئے اور اللہ کے رسول سے کہا وجبت وجبت لہم جنہ، اے اللہ کے رسول جس مرنے والے کے حق میں ان لوگوں گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے وجبت وجبت لہم جنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی ایسا بن کے دکھائے معاشرے میں کہ ہمارا پڑوسی آنسو بہا دے۔ میرے بھائی یہ موت کا مرحلہ بڑا سنگین مرحلہ ہے میرے بھائی۔ ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا خیال ہوتا ہے؟ ارے ہر بار تو ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، کیا خبر تھی کہ رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہوگی، کیا خبر تھی کہ پڑوسی سے ملاقات نہیں ہوگی؟ میرے بھائی عیادت کے لیے تمام لوگ آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وہ مرنے والا مرتا ہے، ارے منہ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں تو نہیں بول پا رہا، ارے یہ کیسی کیفیت آ گئی، ارے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھتے، کبھی لگتا ہے چھت میرے اوپر گر پڑے گی، کبھی لگتا ہے کوئی آریوں سے مجھے چیر رہا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا ہے، ارے میں نے تو سوچا نہیں تھا یہ مرحلہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تو بتا دیا تھا کھول کھول کے کہ یہ مرحلہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب روح نکلنے والے کی روح نکل رہی ہوں گی، وہ کہیں گا وکیل من راق، ہائے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہائے کوئی ڈاکٹر، ہائے کوئی طبیب جو اس مرحلے سے مجھے بچا لے۔ میرے بھائی وہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کی حیثیت اوقات یاد دلا رہا ہے اللہ۔ موت کے وقت جھاڑ پھونک کی کیا ضرورت تھی، راکھی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر
دنیا کے اندر دیکھو کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا، تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا، تیرا یہ ایمان بن گیا تھا، اللہ کے اوپر سے ایمان اٹھ کے تیرا اس راکی پہ آ گیا تھا، تو یہ سوچتا تھا کہ یہ پڑھے گا پھونکے گا مجھے ٹھیک کر دے گا، آج اللہ اسی راکی کو چیلنج کرتا ہے کوئی راکی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو مجھے ٹھیک کر دے؟ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس راکی کی بھی حیثیت یاد دلا رہا ہے، آج بلا لے اس راکی کو جو دنیا میں تیری پریشانی کو دور کیا کرتا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب پنڈلیاں سے مل جائیں گی اب وہ سمجھ جائیں گا اس دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میرے بھائی ہم کتنے بے بس ہوتے ہیں، ہمارا باپ موجود ہوتا ہے، ہماری ماں موجود ہوتی ہے، ہم کتنے بے بس ہوتے ہیں، کتنے لاچار ہوتے ہیں، تو اللہ کا فرشتہ وہ کھینچتا ہوا روح لے کے چلا جاتا ہے، ہم روک نہیں سکتے میرے بھائی، روک نہیں سکتے۔ قبل اس کے میرے بھائی یہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات میں نے بولا ہے، صرف اسی لیے بولا ہے میرے بھائی، آج ہم اللہ سے توبہ کریں میرے بھائی، اور صحیح معنوں میں جیسا بننے کا حق ہے ویسا بنے میرے بھائی۔ آپ غور کریں میرے بھائی، وہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنی مہلت دیتا ہے، آپ کو کرائم کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر میرے گناہ خلوت کے تنہائی کے میرے گناہ میرے باپ کو معلوم ہو جائے، میرے پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے، اس سے نفرت کرنے لگے، وہ اللہ خود منصف ہوتا ہے، خود گواہ ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد بھی پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے کہ توبہ آج نکل کرے گا۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے معاملات کو سدھار لے میرے بھائی، ہم لوگ اپنے معاملات کو سدھار لے قبل اس کے کہ یہ مرحلہ ہمارے سامنے آئے۔ میں بار الہ سے دعا کرتا ہوں، بار الہ جو بات کہی گئی ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔